مجھے آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیجئے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ کام کرنے کے اندر بڑے پیسے کی ضرورت ہے، سرمایہ کی ضرورت ہے، اتنا سرمایہ ہمارے پاس کہاں سے آئے گا، کیسے کام کریں گے؟ یہ کم ہمتی اور پست ہمتی کی بات ہے۔ اپنے ہمتوں کو بلند رکھنا چاہیے۔ اس کا بڑا تجربہ مجھے بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی کام شروع کر دیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اس پورے علاقے کے اندر کوئی بچیوں کا مدرسہ نہیں ہے، پورے علاقے کے اندر بہت دن سے باتیں چل رہی تھی کہ علماء کہتے ہیں کہ اپنے لڑکیوں کو کالجوں میں نہیں پڑھانا چاہیے، اسکولوں میں نہیں پڑھانا چاہیے، تو ہمارے پاس کوئی بدل ہے نہیں تو ہم کریں کیا؟ اپنی لڑکیوں کو جاہل تو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو بہت دن سے بات آ رہی تھی، کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور ہاں کے اندر میں نے بڑی کوشش کی کہ کچھ زمین مل جائے، 2 کٹھا بھی مل جائے، 3 کٹھا بھی مل جائے، تاکہ بچوں کا مدرسہ شروع کر دیا جائے، لیکن زمین نہیں ملی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے گھر کے اندر لڑکیوں کا مدرسہ شروع کر دیا۔ میں یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر میں نے بچوں کا مدرسہ شروع کیا 20-25 بچی سے۔ آپ یقین مانیے کہ ابھی مجھے 6 یا 7 مہینہ بھی کام کرتے ہوئے نہیں ہوا کہ اچانک جو ہے میرے پاس بمبئی سے فون آیا، ایک صاحب نے فون کیا کہ معلوم ہوا کہ آپ بچی کو مدرسے کے لیے زمین تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بہت دن سے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 6 کٹھا زمین ہے، ایک جگہ پر زمین ہے، بہت اچھی زمین ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہم کو تلاش کر ہی رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق میں ضرور دے دیجئے۔ وہ بمبئی سے 20 دن فون ہوا، اس کے بعد بمبئی سے 1 ہفتہ کے اندر وہ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے زمین کی رجسٹری کر دی مدرسے کے نام سے۔ جس وقت انہوں نے مدرسے کے نام سے رجسٹری کی، آپ یقین مانیے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں تھا مدرسہ کی تعمیر کرنے کے لیے، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر جو ہے کام کو شروع کر دیا۔ جس طریقے سے یہاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں بھی جلسہ کروایا تھا، بنیاد پڑی تھی، اور یہاں تو ماشاءاللہ جلسہ میں آپ لوگ بہت دل کھول کے لکھا رہے، وہاں کوئی پیسہ نہیں لکھایا گیا تھا، لیکن اللہ کا نام لے کر کام کو شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 سال کے اندر 8 کٹھا زمین کے اندر کروڑوں کی بلڈنگ کھڑی ہو گئی، اور ماشاءاللہ جو کام ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کام کرنے والے احباب ہیں، کام کرنے والے حضرات خصوصاً علماء کرام، وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ کام کیسے ہوگا، سرمایہ کہاں سے آئے گا۔ یہی کی بات لے لیجئے، بہت زمانے سے تقاضا آ رہا تھا کہ آزاد نگر کے اندر کوئی دینی ادارہ نہیں ہے، لڑکوں کی تعلیم کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بہت دن سے بات آ رہی تھی، کوئی جگہ بھی ایسی نہیں تھی، کوئی زمین بھی ہمارے پاس نہیں تھی، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کسی مکان میں شروع کرے۔ لیکن ایک صاحب جمشید بھائی نے، جو حضرت قاری سرفراز صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ مدرسہ اپنا گھر تعمیر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس گھر کے اندر مدرسہ کو شروع کر دیجئے، پھر آگے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا۔ 4 سال سے مدرسہ وہاں چل رہا ہے۔ اس 4 سال کے اندر نہ ہمارے پاس کوئی زمین کا انتظام، نہ کوئی پیسے کا انتظام۔ انہوں نے اچانک کہا کہ میرے پاس ایسی مشکل پیش آ گئی ہے کہ میں زمین کو بیچنا چاہتا ہوں، اپنا گھر کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی صاف کر دوں، اس گھر کے اندر مدرسہ کا 1 پیسہ بھی لگا ہوا نہیں ہے، وہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے 4 سال فری میں اپنا مکان دے دیا ہے، 1 پیسہ بھی مدرسہ کا اس میں لگا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے کے پیسے سے بنا دیا تو یہ غلط بات ہے، غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اچانک انہوں نے فون کیا کہ جو ہے مجھے مکان بیچنا ہے، کچھ ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اب ہم لوگ ہڑبڑائے، پریشان ہوئے، اب کیا کریں، اب کہاں جائے، سوچ ہی رہے تھے۔ زمین کو دیکھا بھی، وہ اتنی قیمتی زمین تھی کہ ہم لوگ سے طاقت سے باہر تھی، 40-50 لاکھ روپے پیسہ لانا۔ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ حاجی ظفر صاحب نے، کوئی ہمارے دل میں کوئی خیال بھی نہیں تھا، اچانک انہوں نے فون کیا کہ
معلوم ہوا کہ مدرسے کی زمین چاہیے، تو ہم نے کہا کہ ہاں زمین تو چاہیے، یہ حالات ان کو معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نام سے ارادہ کر دیا کہ میں 1 کٹھا زمین دوں گا۔ حالانکہ بعد تو خود انہوں نے میرے پاس فون کیا کہ بڑی پریشانی آ رہی ہے نا، کچھ ماحول ایسا ہے، کچھ حالات ایسے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے دے دیں گے۔ 1 کٹھے کا ارادہ کیا تھا، ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے، 5.5 بسمل زمین انہوں نے دی ہے، اور ایسی زمین دی ہے کہ انشاءاللہ اس سے مدرسہ بن جائے گا۔ اور پھر اللہ کی مدد یہ آئی کہ خورشید صاحب جو خلیل محمد صاحب کے لڑکے ہیں، ان کی زمین 3 بسمل اسی مدرسے کے بغل میں، زمین کے بغل میں، وہ ارادہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے آج ارادہ کیا کہ ہم یہ زمین جو ہے مدرسے کے اندر دے دیے ہیں۔ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اب سوچیں کہ مدد تعمیر کیسے ہوگا؟ دیکھیے آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ دیا، ماشاءاللہ اس کی بھی شکل بن گئی ہے۔ اب جو ہے مستقل اس میں کام لگا رہے گا۔ جنہوں نے لکھا دیا اچھی بات ہے، جو نہیں دکھا سکتے ہیں یا بہت سے لوگ دینے کا ارادہ کرتے کسی وجہ سے بولتے نہیں ہے، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ مدرسہ کی تعمیر کا کام چلتا رہے گا، آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ دیں۔ اور اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے نہ گھبرائیں کہ قوم سمجھتی رہی ہے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ آگے کا راستہ آسان کرتے جائیں گے اور آپ کا کام ہوگا، دین کا کام ہوگا انشاءاللہ۔ اب جو ہے دستار بندی ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔